بلسانه من كل فان خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في محكم كتابه المبين ولله المثل الأعلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. یہاں شاہ جیلان تیرے نام کا صدقہ تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں. یا شاہ جیلان تیرے نام کا صدقہ تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں. سب غوث قطب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں. خاک شفا اس در سے میں لیے پھرتا ہوں. خاک شفا اس در سے میں لیے پھرتا ہوں. یہی خاک شفا میرا زیبا کار ہے. میں آج کی اس خوبصورت بزم غوثیت میں اپنے مرشد کریم مرشد و مربی آقائی و مولائی و ملجائی و مأوائی حضور پروردگار عالم آل نبی اولاد علی اور مہتاب شریعت پاسبان مسلک اعلی حضرت اور تمام سنیوں کی جان اور سنیوں کی پہچان میرے حضور کے الہ عالم سید مبارک علی شاہ صاحب مدذل العالی اور تمام خانوادہ رسول جو جلوہ گر ہیں، تمام محبین تشریف فرما ہیں. کوئی خطاب نہیں ہے. ہم اس گھر کے کتے ہیں اور اپنی چاکری کرنے کے لیے حاضر ہیں. مجھے حضور کریم جپال کا حکم ہوا کہ حضور غوث اعظم کی شان پر چند جملے سنانے ہیں. میں حضور سے اجازت چاہتے ہوئے اپنے بچپنے کی ایک بات جو اس درس گدائی کو خیرات ملی ہے میں آپ کے دامن تک پہنچانا چاہتا ہوں. بہت میں چھوٹا تھا اور ابھی اوائل ایام میں تھا تو میں نے جو فی البدی جملہ کہا ہے کہ خاک شفا اس دست لیے پھرتا ہوں. یہی خاک شفا میرا زیبا کار ہے. میں حفظ کی کلاس میں تھا اور دوسرے سپارے میں ابھی حفظ کی تعلیم پہ جاری تھا. استاد فرمایا تھے کہ یہ بڑا طالب علم ہے، لیکن جانے منشا اس دی کیا تھی کہ اچانک وہ سلسلہ روکا اور میں وہ طالب علم تھا کہ ابتدائی دنوں سے ہی قرآن کا بڑا اچھا سبق سنانے لگا لیکن وہ معاملہ رکا اور استاد بھی نالا ہوئے. ایک رات میں بڑا پریشان سبق یاد کرتا رہا. رات 2 بج کے سبق یاد نہ ہوا اور جب صبح صادق کا وقت قریب آیا تو میرے حضور سخی کامل تشبیہ مصطفیٰ خان بھادائے رسول کے چشم و چراغ سید اللہ اکبر. اس گھر کے اور خان بھادائے رسول کے چشم و چراغ ہادی مرشد محبوب ذات پیچھے تک آواز آئے. ہاتھ بلند کر کے حضور کے غلام بولیں گے سبحان اللہ. کسی کی زبان خاموش نہ. میرے محبوب ذات کے مرید بولیں گے سبحان اللہ. مڈیرہ کے غلام سبحان اللہ. میرے سخی کامل جلوہ گر ہوئے. مڈیرہ کے دولہ جلوہ گر ہوئے. میرا بازو پکڑ کر تھام کر ہلا کر وہ کیفیت کیا تھی، وہ سما کیا تھا، وہ منظر کیا تھا.
میرے حاضر مرشد میرے رہبر اس آقا نے میری بات بنا دی میرا بازو تھام کر پریشان کیوں ہوتے روتے کیوں ہو سبق یاد نہیں ہوتا قربان جائیں مڈیرہ انہیں تیرے قدموں پر دل کی آرزو بھی جانتے ہیں غلام کی آرزو بھی جانتے ہیں فرمانے لگے بیٹے روتے کیوں ہو سبق یاد نہیں ہوتا میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کی آقا حضور مجھے سبق یاد نہیں ہوتا اور استادوں نے بڑا مارا ہے میرا بازو تھام کر مجھے فرمانے لگے بیٹے پریشان نہیں ہونا محبوب ذات کا ہو مرید محبوب ذات کا ہو پریشان نہیں ہونا رونا نہیں جو سبق یاد نہیں ہے ایک وظیفہ دے رہا ہوں ایک وظیفہ دے رہا اے بیٹے وہ وظیفہ پڑھتے رہنا کسی کو بتانا نہیں کسی کو بتانا نہیں جب تک یہ درس یاد رکھو گے یہ وظیفہ پڑھتے رہو گے بیٹا تجھے سبق پہلے سے بھی زیادہ یاد ہوتا رہے گا اور اللہ کی عزت کی قسم میں درشن میں کھڑا ہو کر پورے یقینی مجدان سے اور ایقان سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ہادی مرشد نے جو سبق یاد کروایا اللہ کی عزت کی قسم مجھے مرشد کریم کی ذات کی قسم کہہ کر کہتا ہوں کہ جو سبق میرے ہادی مرشد نے حالت نیند میں پڑھایا تھا جب آنکھ کھلی سارے کا سارا سبق یاد ہو چکا اور اتنا ہی نہیں اور پھر میں نے جو وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا مجھے سبق یوں یاد ہوتا گیا جیسے کہ ریت کے اندر پانی جذب ہو جاتا ہے پانی جذب ہو جاتا ہے پھر جو پڑھتا تھا بھولتا نہیں تھا یاد سے یاد تر ہوتا تھا احباب زیباکار میرے اللہ اکبر یا رسول اللہ میرے حضور نے حکم فرمایا اس پر دو جملے آیا مقدسہ میں نے اثر نامہ کلام میں مجوزہ عنوان پر تجویز کی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فرمایا مثل اعلیٰ اللہ کی ذات ہے سارے بولو سبحان اللہ مثل اعلیٰ اللہ کی ذات ہے اب یہ سبق یاد رکھنا ہے کہ جو نبی ہے مدار نبوت میں نبوت اللہ کی شان ہوتی ہے نبوت اللہ کی شان ہوتی ہے اور مدار نبوت میں کائنات نبوت میں نبی خود اللہ کی شان ہوتا ہے نبی خود اللہ کی شان ہوتا ہے آیا مقدسہ ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى سب سے بڑی شان اللہ کی ہے سارے ہی اللہ کی شان ہے وہ کون ہے جو سب سے بڑی شان ہے میں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى کائنات نبوت میں سارے نبی اللہ کی شان ہے آمینہ کا لال رب کی سب سے بڑی شان ہے اور اس طرح نبی مدار نبوت میں رب کی شان ہے اسی طرح کائنات ولایت میں ہر ولی نبی کی شان ہوتا ہے وہ کون ہے جو نبی کی سب سے بڑی شان ہے نبی اللہ کی شان ہوتا ہے اور میرے آقا سارے نبیوں سے بڑھ کر رب کی سب سے بڑی شان ہے اور فرمایا ادھر ولی سارے نبی کی شان ہوتے ہیں اور میرے حضور غوث اعظم سارے ولیوں سے بڑھ کر آقا کی شان ہے سارے ولیوں سے بڑھ کر میرے حضور غوث اعظم سارے ولیوں سے بڑھ کر آقا کی شان ہے اب جملہ سنو بات مکمل ہو گئی بھائی جس شان کا نبی ہو اسی شان کا ولی ہوتا جس شان کا نبی ہو اسی شان کا ولی ہوتا ہے ایک ولی آصف بن برخیہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو امتی
اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، تمام شاکان رسول یہ عقیدہ لے کر جائیں گے۔ بھائی کہتے ہیں نبی دیر ہی کچھ رہتا، میں نے کہا یہ حضرت سلیمان اس طرح کا امتی ہے۔ کون ہے جو تخت بلقیس کو لا سکتا ہے؟ سارے جنات جب کن زبان ہوئے پھر اللہ کا ولی اٹھا حضور ایزن ہو تم بہلاؤ۔ قرآن بتا رہا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس سینکڑوں میل سے اٹھا کر اللہ کا ولی لا سکتا ہے۔ سارے ولیوں کا سردار میرا غوث اعظم ہے۔ اگر حضرت سلیمان کا امتی تخت بلقیس لا سکتا ہے، بغداد دور نہیں ہے، وڈیرا میں بیٹھنے والے غلاموں ہاتھ بلند کرو، غوث بغداد مدد کے لیے آ سکتا ہے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تخت بلقیس آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، میرے شیخ بغداد کی سرزمین سے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر مدد کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرے مرشد کریم کا سایہ تعظیم شاید و باق فرمائے اور تعبد الانباد حیات فرمائے۔ واخر دعوانا